قرآن میں مکے کے لیے 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، مکہ اور بکہ۔ بکہ کا لفظ بک سے نکلا ہے، بک، با، کاف اور کاف۔ بک کہتے ہیں شدت الازدحام، جو بہت زیادہ جس میں ٹریفک ہو نا، اس کو بک کہتے ہیں عربی میں۔ جیسے آپ 5 بجے اگر یہاں پر سڑک پہ نکلو تو وہ بک ہے۔ اور بکہ کا لفظ قرآن مکے کے لیے بہت پرانے زمانے میں استعمال کیا جاتا تھا، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہزاروں سال پہلے سے اس کو مکہ نہیں کہا جاتا تھا، کیا کہا جاتا تھا؟ بکہ۔ پھر بعد میں جا کے اس کا نام مکہ کر دیا گیا۔ یعنی اگر ہم اپنے زمانے کے حساب سے نہیں، رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے حساب سے سوچیں تو زیادہ جدید نام مکہ تھا اور قدیم نام بکہ تھا۔ اب دیکھیں قرآن نے اس کو کیسے استعمال کیا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، پہلا گھر جو انسانیت کے لیے ڈالا گیا، جس کی بنیادیں ڈالی گئیں، وہ بکہ کے مقام پر تھا، تمام جہانوں یعنی تمام سوسائٹیز کی ہدایت کے لیے۔ اس آیت میں 2 اشارے ہیں۔ پہلا اشارہ ہے کہ سب سے قدیم زمانے کی طرف اشارہ ہے۔ جب قدیم زمانے کی طرف اشارہ ہے تو قدیم لفظ استعمال کیا بکہ۔ یہاں دوسری بات یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ یہ تمام سوسائٹیز کے لیے ایک ہدایت تھی، ہونا تھا ایسے۔ کیا مطلب ہے اس بارے میں، اس تعبیر کے ساتھ کیا چیز منسلک ہے؟ وہ یہ ہے کہ چائنا سے، آسٹریلیا سے، افریقہ سے، ایشیا سے، یورپ سے، ساری دنیا سے انسانیت نے آ کے یہاں پر حج کرنا تھا۔ اور جب انسانیت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ رش ہوتا ہے، اور رش کے لیے عربی میں کیا لفظ ہوتا ہے؟ بک۔ تو یہاں پر لفظ کا تناسب سیاق کے ساتھ بالکل پرفیکٹ۔ یہاں مکہ ایسا فٹ نہ آتا جیسا بکہ فٹ آتا ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ لیکن ایک اور مقام پر اللہ نے مکہ استعمال کیا، هو الذی کف ایدیہم عنکم وایدیکم عنہم ببطن مکہ، سورۃ الفتح۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھ ان کے ہاتھ تم تک پہنچنے سے روکے رکھے، اور تمہارے ہاتھ ان تک پہنچنے سے روکے رکھے بالکل مکہ کے بطن میں، یعنی مکہ کے پیٹ میں۔ یعنی بدر، احد، احزاب، یہ جو سارے مارکے ہوئے اور سارا کانفلکٹ ہوا مسلمانوں کا اور قریش کا پچھلے کچھ سالوں میں، ان سالوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ وہ تمہیں مکمل طور پر ختم نہ کر سکے اور تم انہیں بھی مکمل طور پر ختم نہ کر سکے۔ یہ اللہ کا پلان تھا، اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا مکے کے ارد گرد اور مکے کے بالکل اندرونے۔ یہ پرانے زمانے کی بات ہو رہی ہے یا حال کی بات ہو رہی ہے؟ اس کے حساب، سیرت کے حساب سے حال کی بات ہو رہی ہے، تو حال کی بات ہو رہی ہے تو حال کا لفظ استعمال ہونا چاہیے۔ اور حال میں مکے کا نام بکہ نہیں تھا، مکہ تھا۔ دقیق الاستعمال، ہر لفظ کا اپنا ایک مقام ہے۔ یہاں سے بکہ ہٹا کے وہاں رکھو گے وہ بات نہیں بنے گی، وہاں سے مکہ ہٹا کے وہاں رکھو گے وہ بات نہیں بنے گی۔ سبحان اللہ۔ Oh, this is incredible. Okay, let's see. عجیب، اردو میں بھی عجیب استعمال کرتے ہیں کہ نہیں؟ کرتے ہیں۔ عجاب استعمال کرتے ہیں اردو میں؟ ہاں، عجاب عجیب ہے۔ عجاب جو بہت عجیب ہو اس کو عجاب کہتے ہیں عربی میں۔ ایک تو ہے عجیب، اور جو بہت ہی عجیب ہو نا، جیسے آپ کا کزن، تو اس کو کہیں گے عجاب۔ عجاب کا لفظ کم استعمال میں تھا، یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک غیر مسلم نے آ کر تنقید کی ایک صحابی سے کہ یہ تم لوگ قرآن کو خدا کا کلام مانتے ہو، اس میں تو عجیب عجیب سے الفاظ ہیں، جیسے شیر کا لفظ قسورہ ہے، لیکن شیر کا عام لفظ اسد ہے، اسد، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ فرت من قسورہ۔ قسورہ شیر کے لیے استعمال ہوا ہے۔ کہتے ہیں یہ کیا قسورہ، پھر کہتا ہے کہ یہ قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے عجاب۔ ہم لوگ کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ عجیب۔ تو ایک اور لفظ تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا، تیسرے لفظ کی اس نے شکایت کی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا اندر، اور وہ اندر آئے، بیٹھے، کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے پھر کہا کھڑے ہو جاؤ، باہر جاؤ۔ وہ کھڑے ہو کے باہر چلے گئے، پھر کہا اچھا اندر واپس آؤ،
وہ اندر آئے, بیٹھ جاؤ, بیٹھ گئے, کھڑے ہو کے واپس جاؤ باہر. آئے بیٹھے آئے بیٹھے آئے بیٹھے. تو صحابی کنفیوز کہ مجھے بلا رہے ہیں واپس بھیج رہے ہیں, بلا رہے ہیں واپس بھیج رہے ہیں. تو انہوں نے آخر کار رسول سے پوچھا, وہ جو مشرک تھا جو کہہ رہا تھا کہ قسورہ نہیں کہتے, کیا کہتے ہیں؟ اسد. اور عجاب نہیں کہتے, کیا کہتے ہیں؟ عجیب. تو وہ صحابی رسول سے کہتے ہیں, یا قسورۃ العرب ھذا شیء عجاب. عرب کے شعر, یعنی یہ لقب استعمال کیا رسول کے لیے, اے عرب کے شعر یہ بڑی عجیب چیز ہے, یا قسورۃ العرب ھذا شیء عجاب. وہ ایک ڈیمونسٹریشن میں. اب سمجھ آیا؟ سب سمجھ. آپ کو نہیں پتا اس کا مطلب یہ نہیں کسی کو نہیں پتا.